عمومی مہینے۔ آئیے اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے جو آج ہم دیکھیں گے وہ ہے شوال۔ شوال کے تعلق سے کچھ بات دیکھیں گے جو کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 10واں مہینہ یاد رکھیں، یہ 10th مہینہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، چونکہ بیچ کے مہینے ہم باقی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں تفصیلات۔ یہ 10th مہینہ یاد رکھیے، اور یہ 10th مہینے کی فضیلت ہے یاد رکھیے کچھ، ٹھیک ہے، یہ 10ویں مہینے کی کچھ فضیلتیں ہیں، لیکن وہ فضیلت کو ہم کبھی سمجھ نہیں پاتے یا اس کو کبھی کنسیڈر نہیں کرتے ہم، کنسیڈر کی چونکہ رمضان سے چپک کر آتی ہے تو ہم اس کو رمضان کا ہی حصہ سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے نہیں سمجھتے، لیکن اس کی فضیلت ہے اس مہینے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس مہینے کی یاد رکھیے 2 سے 3 فضائل ایک طرح سے دیکھے جاتے ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، مطلب یہ مہینے سے لوگ حج کے لیے آنا شروع ہو جاتے تھے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے تھا، اس مہینے سے لوگ آ جاتے تھے، اس کے بعد عمرہ وغیرہ کرتے تھے، پھر حج کا انتظار کرتے ہوئے رکے رہتے تھے، یاد رکھیے، سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا اس کی پہلی فضیلت ہے حج کے 3 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، مطلب حج کی نیت سے کوئی انسان نکلنا چاہے تو شوال میں بھی نکل سکتا ہے، حج تمتع ہوگا، مطلب ایک حج کا پہلے عمرہ کر کے پھر حلال ہو جاتا ہے آدمی، حلال ہونے کے بعد انتظار کرتا ہے حج کا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ان مہینوں میں سے جو حج کے مہینوں کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اس نیت سے انسان اس مہینے سے حج کے لیے نکلتا تھا، اور اہل عرب اسی طرح یہ کام کیا کرتے تھے، پہلا ہے۔ دوسری اس کی فضیلت یاد رکھیے کیا ہے، جو میں نے کہا رمضان سے لگ کے آنے کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں، یہ مہینے کی پہلی تاریخ کو عید آتی ہے، اس کو کہتے ہیں عید الفطر، لیکن رمضان کی وجہ سے ہم کبھی بھی اس کو شوال کا حصہ کاؤنٹ نہیں کرتے اور رمضان سے لگا دیتے اس کو، جبکہ عید الفطر جو ہوتی ہے رمضان میں نہیں آتی ہے، رمضان گزرنے کے بعد پہلی شوال کو آتی ہے۔ تو اس مہینے کی دوسری فضیلت اس کے اندر ایک عید ہے شوال، جس کو ہم کہیں گے عید الفطر ہے اس کے اندر، اور تیسری فضیلت اس مہینے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں 6 روزے رکھنے کا کہا، چاہے تو ایک ساتھ رکھے چاہے تو الگ الگ رکھے، الگ الگ سے مراد مطلب پہلی تو نہیں ہوگا عید ہے، دوسری کو ایک رکھ لیا، 8ویں کو ایک رکھ لیا، 15ویں کو ایک رکھ لیا، 16ویں، جیسا آپ کی سہولت ہو، پورے مہینے میں 6 یا ایک ساتھ لگاتار 6، جیسا بھی 2 کر کے 3 کر کے پورے ایک ساتھ 6، ایک الگ الگ جو بھی کرنا آپ کریں، تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایسا ہوگا گویا آپ نے سارے سال کے روزے رکھے، یا پورے دن کے یا پورے وقت کے، مطلب پورے سال کے آپ نے روزے رکھے، ایسا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یاد رکھیے یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، عید الفطر اس کی پہلی تاریخ کو آتی ہے، 6 مہینے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا کہا۔ اب شوال جو ہے یاد رکھیے اس کے تعلق سے جو بات ہم کو ملتی ہے، اس کی وجہ تسمیہ وہ یہ ہے کہ شوال جو ہے یہ شوالا جو لفظ آتا ہے عربی کا، اس سے معنی ہے جس کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، اور بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں اونٹنیاں جو ہے اپنی دم کو بلند اونچا کرتی تھی، اللہ عالم کیا وجہ ہے، یہ میٹنگ سیزن ہوتا تھا اونٹنیوں کا، اونٹوں کا، اس وجہ سے اونچی کرتی تھی، یا کہ موسم کی سختی اور گرمی کی وجہ سے کرتی تھی، لیکن اونٹنیاں اپنے دموں کو اوپر کرتی تھی، اونچا کرتی تھی، شوالا مطلب شوالا سے آتا ہے کہ اونٹنیاں اس میں دم کو اپنے اونچا کرتی ہے، اس وجہ سے اس کو شوال کہا جاتا ہے، اونچا کرنے کے معنی میں بہرحال آتا ہے۔ وہ کیوں کرتی تھی وہ جانور اس طرح، واللہ عالم، میٹنگ سیزن مطلب ان کے ملنے کا سیزن ہوتا تھا، یہ کیا ہے واللہ عالم، بہرحال، لیکن اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے۔ عید الفطر جو اس کی پہلی تاریخ کو آتی ہے اس کو فطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ فطر کا معنی ہوتا ہے جو ہے کھانے کے، یا جس کو کہیں گے اس کا معنی ہوتا ہے کہ روزے کو توڑ دینے کے، افطار اسی سے لفظ آتا ہے، اور جو ہے فطور یا فطر جو ہے وہ کھانے کو، مطلب اس کو کہیں گے ایک بریک فاسٹ ٹائپ کوئی چیز کو لے لینے کو، یا کنٹینیو روزے کو توڑ دینے کو۔ تو چونکہ 30 دن رمضان کی یا 29 دن رمضان کے ہم روزہ رکھتے ہیں، یاد رکھیے، اور اس کے بعد روزے کو ختم کر دیتے، چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے اس کو فطر کہا جاتا ہے، اور اسی فطر سے فطرہ لفظ بھی آتا ہے کہ جو اس دن صدقہ دیا جاتا ہے، زکوٰۃ الفطر، عید الفطر کی وجہ سے، اور فطر کہتے ہیں روزے کو چھوڑنا، روزے کو توڑنا، روزے کو ختم کرنا یا افطار کر لینا، یاد رکھیے اس معنی میں اس کو آتا تھا۔ 30 دن روزے رکھنے کے بعد افطار کر لیا انسان نے، آج روزہ نہیں رکھا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا معنی یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس دن مسلمان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عید الفطر جو اس کی پہلی تاریخ ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی اور تسبیحات بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں صحابہ آتے اور جاتے عیدگاہ کو تسبیح پڑھتے ہیں، ہے نا، اور ایک راستے سے جاتے ایک راستے جاتے، اور تسبیح بلند آواز میں پڑھتے تھے، صحابہ کو بھی دیکھا گیا کہ عیدگاہ جاتے اور آتے تو بلند آواز میں بہرحال یہ کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوگی۔ اب یاد رکھیے اس مہینے کے تعلق سے یہ 3 باتیں ہوگی جو اس کے فضائل میں، اور تیسرا ہے روزہ، اور روزے کی فضیلت یہ ہے کہ جیسا اس نے سال بھر روزہ رکھا ایسی اس کی مثال ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کسی نیکی کو جب انسان ایک کرتا ہے اس کو
10 گنا اس کا اجر دیتا ہے، اور اسی کے اعتبار سے لیا جائے تو 30 روزے رمضان کے، 6 روزے یہ، آپ 6 اور 30 کو جمع کر لیجئے، وہ ہو گئے 36، اور 36 کو ضرب دیجئے 10 سے تو ہو گیا 360، تو گویا نیکی کو اللہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے، تو 36 روزوں کے بدلے آپ کو 360 مطلب سارے سال کی گویا روزے کا اجر ملتا ہے۔ ویسے ہی نماز کا معاملہ ہے، پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز 50 وقت کی دی گئی تھی، اس کے بعد کم کر کے 5 کر دی گئی، لیکن ایک ندا اور آواز لگائی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنے والوں کو 5 وقت اجر تو 50 کا ہی ملیں گا، تو اللہ 10 ٹائمز اجروں کو بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس مہینے کے اندر کچھ بدعتیں بھی پائی جاتی ہیں، اور وہ بالکل مہینے کا اسٹارٹ ہوتے ہی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ شوال کی جو پہلی رات آتی ہے، جو عید کی رات ہوتی ہے، جس کو ہم جانے چاند رات بولتے ہیں، لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ چاند رات لیلۃ الجائزہ ہے، اور اس میں وہ اعمال کرتے ہیں، مطلب رات بھر جاگ کے عبادت کرتے ہیں لیلۃ الجائزہ کے نام سے۔ لیلۃ الجائزہ کے نام سے کوئی رات ثابت نہیں ہے۔ جتنی روایتیں لیلۃ الجائزہ یا اس رات کی جاگ کر عبادت کرنے کی آتی ہے، تمام کی تمام روایتیں موضوع ہے۔ موضوع مطلب من گھڑت، کبھی کبھار موضوع کے علاوہ بے بنیاد، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہوتی، سر نہ پیر، کہاں سے کس کو ملی کچھ نہیں پتا، لیکن مشہور ہے، سمجھے آپ؟ تو لیلۃ الجائزہ جو اس رات منائی جاتی ہے، جو کہ شوال کی پہلی رات ہے، اسے شوال میں لگ رہا ہوں میں بدعت کو، یہ ایک بدعت ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے، لوگ پل پڑتے ہیں، لڑنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، کسی کا گریبان پکڑنے کو بھی جو ہے شرماتے نہیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں، معاملہ عبادات کا ہے، اور عبادات بغیر دلیل کے نہیں ہوتی۔ لہٰذا چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول سے عید الفطر کی رات جاگنا، چاند رات جاگنا، لیلۃ الجائزہ بولنا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ عام طور سے جاگتے جاگی کیجیے، عبادت منع نہیں ہے، لیکن لیلۃ الجائزہ جیسی کچھ اس رات نہیں ہوتی۔ دوسرا، ایک من گھڑت روایت اور بیان کی جاتی ہے۔ ابھی سب من گھڑت روایتیں، جتنی روایتیں یہاں بیان کروں گا سب جھوٹی ہیں، سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب ہے۔ اس روایت کے الفاظ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ویسے تو یہ ایسی حدیثوں کو بولنا ہی نہیں چاہیے یہ بات، لیکن اس روایت کے الفاظ دہرا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، چونکہ یہ تو جھوٹی بات ہے۔ ٹھیک، اس روایت کے الفاظ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عید الفطر کی رات 100 رکعت نفل نماز ادا کرو۔ کتنے رکعت؟ 100 رکعت، اور اتنی ڈینجر ہے وہ 100 رکعت بھی، ابھی میں سنا رہا ہوں، ابھی وہ حدیث پڑھا نہیں میں نے پوری، ابھی پڑھ رہا میں حدیث، سنیے۔ 100 رکعت نفل نماز ادا کرو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 دفعہ پڑھو، اور سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھو، مطلب 100 انٹو سورہ فاتحہ 10 دفعہ پڑھنا، 1000 ٹائم سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ 100 ٹائمز ہو گیا، سورہ اخلاص 1000 ٹائم ہو گیا۔ ایک بار کبھی کوشش کر کے دیکھیے، رات بھر میں ہوتا ہے کیسا، ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اور رکوع اور سجدے میں یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھے 10 بار پڑھے۔ پہلے تسبیح آڈ ہوتی ہے سب 3 5، لیکن اس میں 10 ہے، ایون ہے، دوبارہ 10 بار پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھے کہ استغفار کرے، پھر سجدہ کرے، اور سجدے میں یہ پڑھے، وہ بہت لمبی دعا ہے، میں وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ پھر اتنی لمبی دعا، مطلب ہر رکعت کے میں یہ کیا ہو رہا، سورہ فاتحہ 10 بار، سورہ اخلاص، رکوع میں الگ تسبیح ایڈ 10 بار ایڈ، اور سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کے علاوہ 10 مرتبہ وہ ایڈ کرے۔ اس کے بعد جب سلام ہو جائے تو پھر جو ہے 100 بار استغفار کرے، ہر 2 رکعت کا یہ سب کرنا ہے آپ۔ کیسے اتنی ایسی کتنی رکعتیں پڑھے؟ 100 رکعتیں، ماشاءاللہ۔ تو پوری رات تو ایسی گزر جاتی، اس کو نہ فجر ملتی جلدی، نہ اس کو عید ملتی، پھر سمجھ رہا۔ لیکن یہ من گھڑت بات ہے، ابھی ختم نہیں روایت بہت لمبی ہے، بس وقت بھی نہیں ہے، 2 پیج کی میں پڑھنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں۔ پھر اس میں یہ کرے، پھر کچھ رکعتوں کے بیچ میں فلاں صورت کی فلاں آیتیں پڑھے، پھر کچھ رکعت کے اندر جو یہ نمبر کی وہ نمبر کی ہے اس میں فلاں پڑھے، پھر یہ پڑھے، پھر وہ پڑھے، پھر وہ پڑھے، اتنا کچھ ہے کہ اتنے عمل تو رمضان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحیح حدیث میں نہیں بتایا، اتنے بتا دیے گئے۔ لہٰذا وہ لیلۃ الجائزہ اس لیے منا، یہ روایت جھوٹی ہے، میں نے رکھ دی ہوں، تفصیلات لیے رکھ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہ رہا ہوں وہ الفاظ وغیرہ میں دہراؤں۔ آئیے آگے، دوسری ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ اسی روایت کیا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی لیکن جھوٹی روایت ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید الفطر کے دن کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت نفل پڑھی، اب عید کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل ادا کی، اور اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ اعلیٰ پڑھی، اور دوسری رکعت میں والشمس والضحیٰ پڑھی، ٹھیک ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ ضحیٰ پڑھی، پھر چوتھی رکعت میں قل اللہ احد پڑھی، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہونے والی تمام کتابیں پڑھ لی۔
پوری کتابیں جو نازل ہوئی تھی سب کی تلاوت کا اس کو اجر اور ثواب مل جائے گا. کسی اس میں 4 کے لفظ ہیں, کسی اس میں 8 رکعت کے, کسی میں 12, کوئی بھی ثابت نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی واضح روایت ہے کہ عید سے پہلے اور عید کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے, یہ بیان کیا. تیسری بات بیان کیا تھی, عید الفطر کی نماز کے بعد 12 رکعت نفلی نماز پڑھنا سنت ہے, اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 6 رکعت نفلی پڑھنا سنت ہے. یہ روایت بھی صحیح نہیں, یاد رکھی, موضوع ہے. اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے, جو آدمی 4 راتیں بیدار رہا, 4 راتوں کو جاگا, اس نے بیدار رہا اور اس میں عبادت کی, اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. وہ کون کون سی ہے؟ ترویہ کی رات, عرفہ کی رات مطلب 8 ذی الحجہ کی رات, 9 ذی الحجہ کی رات, ٹھیک ہے, ترویہ کی رات, عرفہ کی رات, قربانی کی رات مطلب 10 ذی الحجہ, قربانی کی رات مطلب 7. اردو اور اس کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس چونکہ وہ کاؤنٹ دن الگ کرتے ہیں اور رات کو بعد میں کرتے ہیں, لیکن آپ میں سمجھ رہے ہیں رمضان جیسا شروع ہوتا ہے تو پہلے تراویح ہوتی ہے اور پھر رمضان آتا ہے, لیکن ہم کو پتہ ہے اس دن کی رات جو ہوتی ہے وہ دوسرے دن کی ہوتی ہے, مطلب رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو 8 کی اور 9 اور 10 میں ڈیٹ کے اعتبار سے بول رہا, تو رات اس نے جاگا, ٹھیک ہے, اس نے جاگا, اور اس کے بعد جو ہے عید الفطر کی رات جاگا, تو اس کو جنت واجب جہنم حرام. موضوع روایت یہ بھی ثابت نہیں ہے, ٹھیک. اسی طرح 5ویں ایک اور بات بیان کی جاتی ہے, وہ یہ کہ جس نے عید الفطر کے دن روزہ رکھا, موضوع ہے اب چونکہ روزہ ہی رکھا دے رہے ہیں, تو عید الفطر کے دن روزہ رکھا, گویا اس نے سارے زمانے کے روزے رکھے. اور امام ابن جوزی نے اس کو اپنی موضوعات میں نقل کیا, چونکہ ہم صحیح روایت جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع کیا, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, اور ان ٹوٹالٹی 5 دن روزہ رکھنا منع ہے. عید الفطر 1 شوال, عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایام تشریق مطلب 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ, تو مطلب 10, 11, 12 اور 13 ذی الحجہ میں روزے رکھنا منع ہے, اور عید الفطر 1 شوال کا روزہ منع ہے. ویسے 5 روزے سال میں ہم کو منع ہے, یاد رکھیں, چونکہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ عید کے بعد 3 دن ہوتے ہیں. 1 شوال کا جو ہے یہ روزے ہمیں منع ہے. تو بہرحال یہ تو سیدھے حدیث, لیکن وہاں عید کے دن بھی روزہ رکھا دیا انہوں نے, ٹھیک ہے. اور یہ بات عام ہے ہمارے پاس کہ لوگ 1 شوال کو روزہ رکھتے ہیں, اس سے کیا بولتے ہیں معلوم آپ کو؟ ننھا روزہ. ہاں, وہ کب کھلتا ہے معلوم آپ کو؟ وہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے کھجور کھا کے کھولتے ہیں لوگ, اور فجر کے بعد بولتے کچھ نہیں کھانا, آپ ایسا رات میں ایسا کچھ بھی نہیں کھائے, جاگے ہوئے. ویسے تو اپنے بازار میں رہتے اپنے نوجوان آج کل, رات بھر جاگے ہوئے, صبح فجر کی نماز کے بعد کچھ نہیں کھانا بولتے. فجر سے لے کر عید کی نماز کو جانے سے پہلے جو کھجور آپ کھاتے ہیں تو بولتے ہیں اب یہ چھوٹا روزہ ہے, تو اس دن کا روزہ ہے. کوئی روزہ اس دن نہیں, چھوٹا بھی نہیں, موٹا بھی نہیں, بڑا بھی نہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اس مہینے کی ایک اور بدعت ہے. وہ بدعت کیا معلوم آپ کو؟ ہمارے پاس وہ ہے 6 روزے رکھے جاتے ہیں, مطلب 2 شوال, 3 شوال, 4 شوال, 5 شوال, 6 شوال اور 7 شوال کا روزہ, اور 7 شوال کے بعد 8 شوال کو عید منائی جاتی ہے. ان 6 روزوں کو اردو میں بولتے ہیں شرفوزے روزے, اور وہ جو عید منائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں شرفوزی عید. ایک اور عید لا لی, پھر کوئی شرفوزی عید نہیں ہے, نہیں بولے یہ 6 روزوں کی عید رہتی. پھر اس دن بھی کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ صبح شیرخورما بناتے, سیویاں بناتے, اور جو بھی بہرحال الگ الگ ٹریڈیشنس ہیں, اور بولتے آج عید ہے. کوئی عید شرفوزی نہیں ہے. روزے ہے وہ شوال کے 6, وہ کوئی ضروری نہیں ایک کے بعد ایک آئے, کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں. 2 سے شروع کیجئے, مت کیجئے, کبھی پورے مہینے میں 6 رکھنا ہے, تو اس کے روزے رکھے جاتے ہیں بالکل. اور اسی اعتبار سے میں نے دیکھا رمضان میں جو نماز کا ٹائم رہتا بہت ساری مسجدوں میں فجر کا, وہ پورا 1 شوال کو وہی ٹائم رکھتے عید کے دن, 2 شوال, 3 شوال, 4, 5, 6, 7 شوال, 8 شوال تک وہی ٹائم رکھتے ہو. 9 شوال سے ٹائم چینج کرتے فجر کا, مطلب وہ آخری وقت میں لے چل جاتے, چونکہ بولے وہ روزے کو روز اٹھ رہے نا لوگ, مطلب 2 کو روزہ رکھ رہا, 3 کو روزہ رکھ رہا, 4, 5, 6, 7, تو وہ لوگ جلدی رکھتے فجر کو, اور 8 تک چونکہ اس دن عید بھی منانا ہے نا ان کو, اور پھر 9 سے نارمل ہو جاتی ہے فجر. ایسا ٹھیک ہے. وہ فجر کا ٹائم میں صرف بتانے کے لیے کر رہا تھا. فجر تو اول وقت ہوئی تو اچھی بات ہے, صرف رمضان اور شوال کے 5-6 دن نہیں, پورا سال اچھی بات ہے. بٹ بہرحال یہ خاص اس کا ذہن میں رکھتے ہوئے لوگ سہولت دیتے ہیں روزدار کو کہ بھائی جلدی سے ہو جائے, اور کبھی کبھار کام کے اندر بھی لوگ سہولت دیتے ہیں کہ بھائی لوگ 6 روزے رکھ رہے اس کے بعد. یہ نفل چیزیں یاد رکھیے, لوگ اپنی سہولت سے اپنے اعتبار سے کسی بوجھ نہ بنتے ہوئے رکھیے, زیادہ فائدے میں. تو بہرحال یہ کام ہے جو بدعت کے ان ماہ میں اس مہینے میں کیے جاتے ہیں. تو فضیلت کے اعتبار 3 ہی ہیں, ایک یا حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے, دوسری اس کے اندر جو ہے عید الفطر آتی ہے, اور تیسری یاد ہے کہ اس میں 6 روزے رکھنا ہے. اور یہ 6 روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان اور یہ جب مل جاتے ہیں دونوں, سال بھر کے روزوں کا
اجر انسان کو ملتا ہے. یہی باتیں اس مہینے کے تعلق سے آتی ہیں. شوال کے تعلق سے ایک پوائنٹ اور رہ گیا تھا, وہ کلیئر کرتا ہوں. شوال کے تعلق سے ایک پوائنٹ جو اہل عرب میں مشہور تھا, جو آج بھی ہے, اس کو ذرا کلیئرفیکیشن ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب شوال کے مہینے کو منحوس مہینہ مانتے تھے اور شوال میں شادی نہیں کرتے تھے. شوال کے مہینے کیا مانتے تھے؟ منحوس مانتے تھے. اور اسی ٹریڈیشن کو توڑنے کے لیے ماں عائشہ کی ایک روایت ہے, وہ کیا فرماتی ہے, سنی حدیث کے الفاظ اس طرح سے. ماں عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ نکاح شوال میں ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ماں عائشہ کے ساتھ شوال میں ہوا تھا, شوال کے مہینے میں ہوا, اور آپ کے ساتھ میری رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی. نکاح بھی شوال میں ہوا, رخصتی بھی شوال میں ہوئی. پھر آپ فرماتی ہیں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے, فرماتی کون سی بیوی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ عزیز ہو, مجھ سے زیادہ محبوب ہو, کون سی بیوی بتاؤ. ٹھیک, اب اچھا. اور پھر وہ فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مستحب قرار دیتی تھی کہ شوال میں نکاح ہو اور شوال میں وداعی کی, مستحب. چونکہ وہ فرماتی تھی اللہ کے رسول مجھ سے شادی کی تو اپنے خاندان کی لڑکیوں کی شادی اور وداعی کہتی تھی کب کرو؟ شوال میں. یہ کیوں کرتی تھی پہلے آپ سن لیجیے. وہ اس رسم کو توڑنے کہتی تھی کہ جو اہل عرب میں دور جہالت میں ہوتا تھا کہ شوال کا مہینہ منحوس ہے, تو وہ کہہ رہی ہے اگر شوال منحوس ہے تو نبی نے مجھ سے شادی شوال میں کی, وداعی کی شوال میں کی, اور شوال میں شادی اور وداعی کی ہونے کے بعد میں سب سے چہیتی بیوی ہوں. بتاؤ پھر شوال کا اثر میرے پہ کیوں نہیں ہوا؟ اگر شوال منحوس تھا تو میں چہیتی بیوی نہیں ہونا چاہیے تھا, ہماری میرج سکسیسفل نہیں ہونا چاہیے تھا, ہے نا. تو بتاؤ میں سب سے محبوب, میری شادی شوال, میری وداعی شوال, اور میں سب سے محبوب. سوچو تم لوگ, غور کرو. مطلب وہ رسم کو توڑنے کے لیے وہ یہ کام کرتی تھی, اور پھر اپنے خاندان کی عورتوں کو یہ حکم دیتی تھی, مستحب سمجھتی تھی کہ شوال میں شادی کرو اور شوال میں وداعی کرو. سمجھ گیا آپ بات کو؟ شوال کا مہینہ منحوس نہیں ہے. لیکن یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, آج بھی لوگ شوال کے مہینے کو منحوس مانتے ہیں, شادیاں نہیں کرتے ہیں. یہ تو الگ بات ہے ماشاءاللہ آج کل زمانے کی رفتار سے مجبور ہو کر اب تو محرم میں بھی شروع ہے, سفر میں بھی شروع ہے, شوال میں بھی ہے, لیکن آج بھی دقیانوس خیال رکھنے والے لوگ دنوں, مہینوں, تاریخوں اور گھڑیوں کو اچھا اور برا مانتے ہیں. جبکہ اگر کسی نے گھڑیوں کو یا تاریخ اور مہینوں کو برا مان کے کوئی کام آگے پیچھے کیا, یہ معاملہ شرک تک جاتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا حدیث کے الفاظ ہے الطیرۃ شرکن, بدشگونی لینا شرک ہے. تو کوئی بدشگونی لیتا ہے کہ شوال منحوس ہے, سفر مہین منحوس ہے, محرم غم ہے, فلاں یہ ہے, یہ منحوس ہے, تو وہ کیا کر رہا ہے معلوم آپ کو؟ ایکچولی وہ شرک کر رہا ہے. وہ دنوں, مہینوں اور گھڑیوں میں تاثیر سمجھ رہا ہے, جبکہ وہ اللہ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے. یاد رکھیے وہ ہوتا ہے برکت دینے والا. تو ماں عائشہ وہ سسٹم کو توڑنے یہ کہہ رہی ہے, جو عرب کا طریقہ تھا وہ اس کو منحوس سمجھتے, وہ کہہ رہی ہے میری تو شادی ہوئی, میری تو وداعی ہوئی, اور میں سب سے محبوب بیوی تھی. بتاؤ تمہارا عقیدہ کہاں ہے؟ وہ جو منحوس کہاں ہے؟ نحوست مجھ پہ نہیں یاد رکھ. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس مہینے کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.